اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کہ نہیں کوئی عبادت کے لائق اس کے سوا، الحی ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، القیوم خود بھی قائم ہے، ہر ایک کو تھاما ہوا ہے، لا تأخذه سنة ولا نوم نہیں پکڑتی اس کو اونگ اور نہ نیند، لہو ما فی السماوات وما فی الارض اسی ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمینوں میں، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ کون ہے ایسا جو سفارش کر سکے اس کے سامنے اس کی اجازت کے بنا، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وہ جانتا ہے جو کچھ ان سفارش کرنے والوں کے روبرو ہے اور وہ جو کچھ ان کے پیچھے ہے، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ اور وہ سب احاطہ نہیں کر سکتے کسی چیز کا بھی اس کی معلومات میں سے، إِلَّا بِمَا شَاءَ ہاں مگر اتنا جتنا کہ وہ خود چاہے، الآیہ صدق اللہ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ حضرات محترم، درس قرآن مقدس کے سلسلہ میں تیسرا پارہ سورۃ البقرہ اور اس کی آیت نمبر 255 یعنی آیت الکرسی ہمارے سبق میں شامل ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت اور توفیق سے قرآن مجید کی تمام آیات کی سردار آیت یعنی آیت الکرسی کو سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ جل جلالہ اپنی رحمت و عنایت سے ہمیں اس مبارک آیت کے علوم و معارف سے آراستہ و پیراستہ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے ہمیشہ یہ توفیق مانگی جائے کہ اللہ جل جلالہ، ہم تو ایسی بات ہے جیسے چھوٹا منہ بڑی بات، یا اللہ آپ کا کلام بہت عظیم ہے اور ہم راندہ درگاہ ناچیز لا شیء اور حقیر انسان ہیں۔ اے میرے اللہ، اپنی توفیق اور فضل سے اپنے مبارک کلام کے ساتھ ہمیں جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرما۔
یہ اللہ سے توفیق مانگی جائے، سارے کام اللہ کی توفیق سے ہوں گے انشاءاللہ۔ حضرات محترم، پھر سبق کو پیچھے سے دہرا لیا جائے تاکہ آگے سبق کا جوڑ اور ربط بھی مل جائے اور ہمیں آیت الکرسی کے عنوانات بھی ذہن نشین ہوتے رہیں۔ آیت الکرسی میں اللہ جل جلالہ نے ایک مدعا پیش کیا ہے، ایک دعویٰ پیش کیا ہے، یعنی یوں کہیں ایک مرکزی مضمون بیان کیا ہے، اور اس مرکزی مضمون یا اس دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے پھر اسی مبارک آیت کے اندر 10 دلیلیں اور 10 گواہ پیش فرمائے ہیں۔ کوئی بھی دعویٰ ہوتا ہے، جب بھی کہیں کوئی دعویٰ دائر کرتا ہے تو لازمی بات ہے اس سے گواہوں یا اس سے شہادت کا مطالبہ کیا جاتا ہے کہ بھئی اپنے دعویٰ پر کوئی دلیل پیش کرو، شہادت پیش کرو۔ کلام ہو اللہ رب ذوالجلال والاکرام کا، دعویٰ ہو خداوند قدوس کی جانب سے، اور اس پر کوئی دلیل نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ جل جلالہ بات بیان فرماتے ہیں اور مدلل بیان فرماتے ہیں، یعنی دلیل، اور دلیل بھی عام نہیں ہوتی، انتہائی مضبوط، جاندار اور قوی دلیل ہوتی جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ تو چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے دعویٰ یہ پیش فرمایا کہ اللہ لا الہ الا ہو، میں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ عرض کیا تھا کہ یہاں عبادت سے مراد وہ سورۃ الفاتحہ کے اندر جو استعانت کا مسئلہ تھا عبادت کے ساتھ، ایاک نعبد و ایاک، کہ عبادت سے مراد استعانت ہے، غائبانہ حاجات میں، مشکلات میں، ضروریات میں اللہ جل جلالہ کی پکار کرنا۔ کیا کرنا جی؟ مانگنا، التجا کرنا، فریاد کرنا۔ کیا ہی خوبصورت رشتہ ہے عابد اور معبود کا، کہ معبود چاہتے ہیں میرا عابد وہ ہے جو ہر وقت میرے در پہ فریاد کرے، مانگے، گڑ گڑائے، التجا کرے، اور التجا کرنا اس معبود کو بہت پسند ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ مجھ سے مانگا جائے، اور دن قیامت کے سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی کو جو محبوب شخص ہوگا وہ ہوگا جس نے ہمیشہ اپنے رب کے ساتھ دعاؤں کا رشتہ قائم رکھا، دعاؤں کا رشتہ، التجاؤں کا رشتہ، فریادوں کا رشتہ قائم رکھا، کہ ہر حال میں چھوٹی ضرورت سے لے کر بڑی ضرورت تک اگر اس نے پکارا تو کسے؟ دیکھیں نا حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے متعلق اللہ جل جلالہ نے سورہ انبیاء کے اندر یہ ضابطہ بیان فرما دیا ہے کہ یدعوننا رغبا ورہبا، میرے تمام پیغمبر خوف میں بھی، امید میں بھی، ضرورت میں بھی، پریشانی میں بھی، یدعوننا صرف مجھے پکارا کرتے تھے۔ کسے پکارتے تھے؟ یدعو، دعا سے ہے، یدعوننا، یہ نا ضمیر جمع متکلم نسبت اللہ نے اپنی جانب کی ہے کہ میری ذات عالیہ کی ہمیشہ وہ پکار کرتے رہے ہیں۔ دیکھو جیسے یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کسے پکارا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے آگ کے اندر کسے پکارا ہے، اور اسی طرح دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک سلسلہ ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو 120 برس کی عمر میں جب اولاد کی ضرورت محسوس ہوئی کہ مجھے بھی اولاد چاہیے اور ملے گی کہاں سے؟ اللہ کے در سے، تو انہوں نے 120 برس کی عمر میں بیٹا کس سے مانگا؟ سورہ مریم کا پہلا رکوع پڑھیں، مزہ آ جائے، اس میں یہی سارا قصہ موجود ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کی عاجزیاں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی گلیوں میں لو لہان ہو کر اللہ کے دین کے پرچار کی وجہ سے مدد میں کس کو پکارا؟ اللہ کو۔ حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں جب کفار اور مسلمانوں کا آمنا سامنا ہوا تو سجدے میں سر رکھ کے ساری رات اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کر مدد کے لیے استغاثے کیے، کہ سورہ انفال کی آیت نمبر 6 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اسی بات کو بیان فرما دیا، اذ تستغیثون ربکم، یاد کرو وہ وقت جب تم استغاثہ کر رہے تھے اپنے رب کے دربار میں۔ کیا کر رہے تھے؟
استغاثہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فریاد کرنا. بولو کیا کرنا؟ کہتے ہیں نا جی کہ عدالت میں ایک شخص ہے، وہ سمجھتا ہے کہ فیصلہ میرے حق میں نہیں ہوا، یا مجھے حق نہیں ملا، یا مجھے اپنا حق چاہیے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس سے بڑی عدالت میں استغاثہ دائر کرتا ہے. کیا کرتے ہیں؟ اس کو لفظ کیا ہے؟ استغاثہ دائر کرتا ہے. استغاثہ کا مطلب ہوتا ہے فریاد کرنا. قرآن نے یہی لفظ بیان کیا، اذ تستغیثون ربکم. ادھر ہائی کورٹ کو دیکھو، سپریم کورٹ کے سامنے استغاثہ کر رہے ہیں. میرے پیارے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس کے سامنے؟ اللہ کے حضور. وہ سپریم کورٹ ہے، وہ بڑی عدالت ہے. اللہ کے حضور استغاثے فرمائے. اللہ تعالی ہمیں بھی یہ عادت نصیب فرما دے. یہ دعویٰ ہے بھائی، کام وہیں سے بنے گا، لہذا پکارو اسی کو. اور میرے بھائیوں مسئلہ یاد رکھیں، میرے بھائیوں ایک بات ذہن نشین رہے، اللہ گواہ ہے جو بھی بات ہوتی ہے میں اپنی خیرخواہی کی نیت سے بات کرتا ہوں اور آپ سب کی خیرخواہی کی نیت سے بات کرتا ہوں. میرا آپ سے صرف ایمان کا رشتہ ہے. اللہ کرے قرآن مجید کے ان انوارات کی روشنی میں اللہ ہمارا ایمان محفوظ فرما لے. ہاں، اور دن قیامت کے اللہ تعالی ہمیں ایسا بنا دیں جیسا کہ VVIP پروٹوکول کسی کو دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہیں کہ یہ تو میرے ترجمان آ رہے ہیں، ہاں یہ تو میری توحید کے محافظ آ رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ایسا معاملہ فرمائیں گے، انشاءاللہ ایسا معاملہ ہوگا، ہمیں پورا یقین ہے. کیوں؟ ہم نے اللہ تعالیٰ کے کلام سے تعلق جوڑا ہے اللہ کی محبت کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ اور اس وجہ سے کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر ماریں کھا کھا کے اللہ کا قرآن اپنی امت کو سکھایا ہے، اور اسی قرآن کو کتاب ہدایت قرار دیا ہے. اور اس قرآن کے ساتھ جوڑنے کی نسبت سے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما. جس قوم کا تعلق قرآن سے جڑتا ہے اللہ اس قوم کو بلندیوں پہ لے جاتے ہیں. یرفع، رفعت، بلندی، ہاں جی، بہت اونچا مرتبہ عطا فرماتے. وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ. اور جس کا رشتہ قرآن سے ٹوٹ جاتا ہے، کمزور پڑ جاتا ہے، یضع، اللہ اسے نیچے گرا دیتے ہیں. یضع، اللہ اسے رتبے سے نیچے گرا. میرے بھائیو، اللہ کے کلام سے تعلق کبھی کمزور نہ ہونے پائے، کبھی کمزور نہ ہونے پائے. اللہ اکبر. تو چنانچہ اس دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے جی آیت الکرسی میں کتنی دلیلیں آئیں؟ کتنے گواہ؟ شاباش، 10 گواہ آئے. یہ ہمارا سبق ہے. کوئی آپ سے پوچھے بھائی آیت الکرسی کا خلاصہ بتاؤ، آپ کہیں گے ایک دعویٰ ہے 10 دلیلیں ہیں. ماشاءاللہ. کیا کہیں گے؟ سبق یاد رہے گا نہیں رہے گا؟ جی آیت الکرسی کا خلاصہ کیا ہے؟ ایک دعویٰ، اس کے ثبوت کے لیے 10 دلیلیں، 10 گواہ، 10 شہادتیں ہم جس کو کہہ سکتے ہیں. دعویٰ کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو. یہ دعویٰ ہے. پہلی دلیل الحیو، اس لیے اس کو پکارنا ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا. جب اسے موت ہی نہیں آنی تو ہمیشہ اپنی مخلوق کی مشکل کشائی کرے گا نہیں کرے گا. القیوم، جی اس لیے پکارنا ہے، خود بھی قائم دائم ہے، ساری کائنات کو اسی نے تھام رکھا ہے. کیا رکھا ہے جی؟ تھام. اچھا جی، اس لیے اس کی پکار کرنی ہے. تیسری دلیل لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ کسی سے ایک لمحہ بھر غافل نہیں ہوتا، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. دلیل نمبر 4 جی اس لیے اس کے در پہ فریاد کرنی ہے اور اس سے مانگنا ہے، کیونکہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین کے ذرے ذرے پر اختیار جو اسی کا ہے. یعنی ہر خزانہ کس کے قبضہ قدرت میں ہے؟ جب سب کچھ اسی کا تو مانگیں کس سے؟ جس کا خزانہ مانگنا بھی اسی سے ہے، جو مالک ہے مانگنا بھی اسی سے ہے. ارے 5ویں دلیل فرمایا وہ اس سے کوئی مانگے تو وہ دینے میں کسی کی اجازت کا منتظر نہیں ہے یا کسی کی سفارش کا منتظر نہیں ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، جیسا کہ مشرکین اور یہود و نصارہ کے نظریات تھے کہ اللہ تعالیٰ فلاں فلاں کی محبت میں مجبور ہو کر ان کی دعائیں ہمارے حق میں قبول کرتے ہیں. فرمایا نہیں نہیں، میں کسی سے مجبور ہونے والا. اچھا، سورہ اخلاص تو یاد ہوگی میرے بھائیوں کو. قل هو اللہ احد، میرے پیغمبر اعلان فرمائیے وہ اللہ ایک نہیں بھائی، واحد نہیں، احد. واحد کا معنی ایک،
احد کا معنی اکیلا. جی معنی کریں کیا؟ اچھا واحد کا کبھی دوسرا ہو سکتا ہے، واحد یعنی ایک کا دوسرا ہو سکتا ہے، لیکن احد اکیلا، اس کے بعد کوئی ہنسا ہے؟ اکیلا. یہاں توحید میں کمال کیا. قل هو اللہ احد، میرے پیغمبر فرما دیجئے وہ اللہ اکیلا ہے، اور ایسا اکیلا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. کیا ہے؟ بے نیاز. یہ فارسی کا لفظ ہے اور اردو میں معنی کریں گے تو بے پرواہ ہے. کیا ہے؟ کیا مطلب؟ ساری دنیا روٹھ جائے، ساری دنیا اس کا انکار کر دے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں. ساری دنیا اس کے سامنے سجدہ ریز رہے، ایک لمحہ بھر بھی اس کی نافرمانی نہ کرے تو بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا. سمجھ آ گئی ہے؟ اللہ بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، بے پرواہ ہے، بے پرواہ. صمد. ہمارے حضرت مولانا حسین علی الوانی نور اللہ مرقدہ، امام المفسرین، امام الموحدین، معنی بیان کیا کرتے تھے اللہ الصمد. سبحان اللہ، اللہ بے نیاز ہے. ارے بے نیاز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ جس کے سوا کسی کا کبھی بھی کوئی کام نہ بن پائے، اور وہ بے نیاز ہے جس کا ہر کام ہر وقت ہر کسی کے بنا بن پاتا ہو. اسے کیا کہتے ہیں؟ صمد. یعنی وہ کبھی کسی کام میں کسی کا محتاج، اور ساری کائنات ہر کام میں اس کی محتاج ہے. وہ صمد ذات ہے. اس لیے یہاں پر فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. ارے کون ہے جو اس کے در پہ اس کی اجازت کے سوا لب کشائی کر سکے؟ ہاں جی، کوئی بھی اس کے سامنے لب ہلانے کی طاقت. اللہ اکبر. دن قیامت کے حدیث شریف میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالی اعلان کریں گے لمن الملک اليوم، قرآن میں بھی ہے لمن الملک اليوم، آج کس کا اختیار ہے، آج کس کا قبضہ ہے، کس کا غلبہ ہے، کس کی بادشاہی ہے. ساری دنیا خاموش. پھر اللہ رب العزت کے ہاں سے پھر اعلان ہوگا این الجبارون، کہاں ہیں وہ بڑے بڑے دعوے کرنے والے دنیا میں؟ اگر کوئی ہے تو سامنے، کوئی نہیں. پھر این الجبابرہ، کہاں ہیں طاقت کے دعوے دار؟ این الجبابرہ. میرے شیخ مانا کرتے تھے این الجبابرہ، ہمارے بخاری کے استاد. این الجبابرہ مانا کرتے تھے کہاں ہیں اپنے آپ کو سپر طاقت کہنے والے؟ این الجبابرہ، کہاں ہیں اپنے آپ کو سپر طاقت کہنے والے؟ کوئی جواب نہیں آئے گا، کوئی جواب. این الملوک، ارے بادشاہ کہاں ہیں جن کو کرسی کا دعویٰ تھا؟ کوئی جواب نہیں آئے گا. بالآخر 50,000 سال کے بعد اللہ جل جلالہ خود اعلان فرمائیں گے للہ الواحد القہار، اکیلا اللہ ہے جس کا آج اختیار چلے گا. دنیا کے اندر ہاتھ دیے ہوئے اللہ کے تھے، پاؤں دیے ہوئے اللہ کے تھے، آنکھیں اللہ نے دی، کان اللہ نے دیے، زبان اللہ نے دی، ہاں جی، دل دماغ اللہ نے دیا، سب کچھ اللہ نے دی، لیکن عارضی طور پہ تمہارے قبضے میں دے دیا، عارضی طور پر تمہیں برتنے کے لیے دے دیا، تمہارے اختیار میں یہ اعضاء دے دیے. تھے اللہ کے، لیکن ان پر اس وقت عارضی اختیار باعتبار برتاؤ کے تمہارا تھا. آج اللہ کے بنائے ہوئے اعضاء پر 100% اختیار، غلبہ، قبضہ بھی کس کا ہوگا؟ یعنی جو آنکھیں تم دنیا میں مرضی سے استعمال کرتے تھے، آج مرضی سے ان کو جھپکنے کی تم میں طاقت نہیں ہے. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد دلیل بیان ہوئی، اس کے بعد دلیل، آج 5 دلیلوں کے بعد یہ چھٹی دلیل کے پکاروں کے لائق اللہ ہے. فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ اللہ ہے جو ان سفارشیوں کے سامنے کے حالات کو بھی جانتا ہے اور پیچھے گزرے حالات کو بھی. یعلم ما بین ایدیہم، جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے، ان کے روبرو ہے، وما خلفہم، جو کچھ ان کے پیچھے ہے. ان سب حالات کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ. کیا مطلب ہے؟ جب سے کائنات بنی تب سے
جب تک کائنات رہے گی تب تک گزرے حالات کا 100% جاننے والا بھی کون؟ اللہ. اور آنے والے حالات کا 100% جاننے والا بھی کون؟ اللہ. یہاں معنی سمجھیے گا. اس آیت نے بتا دیا جمی ما کانا وما یکون، جمی کہ وہ عالم الغیب ہے، ایسا عالم الغیب ہے، ما کانا جو ہو چکا اسے بھی جانتا ہے، ما یکون جو آئندہ ہونے والا ہے اسے بھی جانتا ہے. یہ کس کی صفت ہے میرے بھائی؟ دیکھو یہ آیت الکرسی کے اندر بطور دلیل کے میرے رب نے بیان کیا ہے. دلیل کے جیسے پیچھے فرما دیا نا کہ وہ حی ہے تو کوئی اور حی ہے، وہ قیوم ہے، کسی اور کے لیے نسبت جائز ہوگی؟ نہیں ہے. اس کو نیند اونگ نہیں آتی، کسی اور میں یہ صفت ہے؟ بولو بھائی، نہیں ہے. اچھا سب کچھ آسمان و زمینوں میں اسی کا ہے، کسی اور کا حصہ ہے؟ یہ جتنی دلیلیں بیان ہوئی، جب ان میں حصہ کسی کا نہیں تو صفت علم غیب میں بھی کسی کا حصہ نہیں ہے. جاگنا بھائی. ایک بات عرض کرنے لگا ہوں، یہ کیسے دلیل بن سکتا ہے کہ لوگوں کے سامنے جو کچھ ہے، یعنی جو آنے والے حالات ہیں انہیں بھی اللہ جانتے ہیں، گزرے حالات کو بھی اللہ جانتے ہیں. آگے فرمایا ایسا جانتے ہیں ولا یحیطون، جاگنا بھائی خدا کے لیے، ولا یحیطون بشیء من علمہ، یعنی جن جن کے متعلق لوگوں نے علم غیب کا دعویٰ رکھا ہوا تھا ان کو خطاب ہے. فرمایا وہ تو احاطہ نہیں کر سکتے، یحیطون وہ سب مل کر بھی احاطہ نہیں کر سکتے، بشیء ایک ذرے کا بھی، بشیء ایک ذرے کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے، من علمہ اس کے علوم میں سے، اللہ کی معلومات میں سے کسی ایک معلومہ کا بھی احاطہ الا بما شاء، ہاں مگر اتنا ہی پتہ چلتا ہے جتنا وہ چاہے، وہ نہ چاہے تو کوئی بھی احاطہ، اللہ کی معلومات اللہ کے علوم کا احاطہ نہیں کر سکتا. احاطہ کیا چیز ہے بھائی؟ احاطہ، احاطہ کہتے ہیں یہ ہر طرف سے، اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر سمت سے گھیر لینا، احاطہ کرنا، احاطہ کرنا ہر طرف سے. جیسے قرآن میں واللہ محیط بالکافرین، اللہ نے کافروں کو گھیرے میں لے رکھا ہے، احاطہ کر رکھا ہے. محیط احاطہ کرنے والا. فرمایا لا یحیطون، سونا نہیں ہے بھائی، سونا نہیں ہے. اللہ آپ کا سونا سونا بنا دے، لیکن درس کے بعد، ہاں درس کے بعد سوئیں اور جب بستر پہ جائیں آیت الکرسی پڑھتے پڑھتے، اس میں سوچتے سوچتے اس میں ڈوب جائیں، اللہ کی محبت میں فنا ہو کے نیند کی آغوش میں چلے جائیں. اگر یہ آخری رات بھی ہو تو اللہ کی محبت میں اللہ سے ملاقات ہو جائے. ہاں انشاءاللہ. بستر پہ جائیں تو آیت الکرسی کو سمجھ کے پڑھیں، ایک بار اس میں ڈوب کے پڑھیں ایک بار. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. فرمایا جن جن کو سفارشی بنا رکھا ہے، جیسے یہود و نصارہ مشرکین عرب کی پچھلے سبق میں بات ہوئی ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے آنے والے حالات کو بھی جانتے ہیں، ان کے سارے گزرے حالات کو بھی، یعنی وہ عالم جمی ما کان وما یکون ہے، جو ہو چکا ان تمام علوم کا جاننے والا بھی کون ہے؟ اللہ. اور جو آنے والے حالات ہیں ان حالات کے علوم بھی کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس. فرمایا کہ یہ تو اللہ کے علوم میں بشیء ایک ذرے کا بھی احاطہ، کس کی بات ہے؟ یحیطون، ساری مخلوق مل کر، ساری مخلوق. اللہ ایسے قوی ہیں. یعنی دعویٰ کیا ہوا؟ اللہ تعالی غیب جانتے ہیں. کیا جانتے ہیں؟ یاد رکھیے میرے بھائی، اللہ تعالیٰ کا غیب جاننا ضروری ہے، اور باقی مخلوق میں کسی کا بھی غیب جاننا کوئی ضروری نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی رب ہیں. کیا ہیں جی؟ رازق ہیں، اور رازق کی ذمہ داری ہے اپنی مخلوق کو روزی پہنچانا. جی رازق کی ذمہ داری ہے مخلوق کو روزی پہنچانا. جب رازق کی ذمہ داری ہے مخلوق کو روزی پہنچانا، تو جب تک رازق کو مخلوقات کا ایڈریس معلوم نہیں ہوگا روزی پہنچ سکے گی؟ جی پتہ تو ہونا میری کون سی مخلوق کہاں ہے، اس لمحہ اس کو کیا چاہیے، کون سی مخلوق ہے اس کا مزاج کیا کھانا ہے کیا پینا ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ کون سی. اب ہر مخلوق کو تو بھائی بکرے کا گوشت نہیں چاہیے، بولو بھائی.
کڑھائی چاہیے؟ ساری مخلوق کے لیے تو یہ نہیں ہے نا. اچھا کیڑے ہیں، مکوڑے ہیں، مچھر ہیں، مکھیاں ہیں، سمجھ آ گئی ہے؟ نظر آنے والی مخلوقات ہیں، نظر نہ آنے والی مخلوقات ہیں. سمندر کی تہ میں پلنے والی سینکڑوں ٹن کی ایک ایک مچھلی ہے، اس کو کون کھلائے گا، کیا کھلائے گا، کب کب کھلانا ہے، یہ ساری ذمہ داری کس کی ہے؟ تو واپس آئیے، جو رازق ہے نا اس کو اس لیے عالم الغیب ہونا ضروری ہے کہ اس کو پتا ہو میں نے کون سی مخلوق کو کہاں کہاں رزق پہنچانا ہے، اور جو رب ہوگا وہی عالم الغیب ہوگا. اب اگر حضرات انبیاء علیہ السلام، اولیاء کرام، اللہ کی رحمتیں ہوں، نیک لوگ، نیک بزرگ یا فرشتے، جنات، کوئی بھی، ان کو اگر عالم الغیب سمجھ لیا ہے تو پھر رب بھی ماننا پڑے گا. یہ تو بات کلیئر ہے. الحمدللہ رب رب کون ہے؟ جب رب اللہ ہی ہیں تو عالم الغیب بھی اللہ ہی ہیں. بات سمجھ میں آ گئی ہے جی؟ اس لیے کوئی بھی عالم الغیب نہیں، کیونکہ ان کو کسی تک روزی پہنچانے کی ذمہ داری، کسی کے مرض میں شفا پہنچانے کی ذمہ داری ہے، دکھ سکھ. سبحان اللہ. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور پہ تشریف لاتے ہیں، نبوت ملنے لگی ہے، پہلی رات ہے، پہلی ملاقات ہے اپنے محبوب رب سے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى. اے میرے کلیم پیغمبر، نبوت مل گئی ہے اور ساتھ تمہاری تشکیل بھی ہو گئی ہے. نبوت بھی مل گئی، ساتھ بولو تشکیل بھی ہو گئی ہے. یا اللہ کدھر؟ فرمایا دربار فرعون میں. دربار فرعون میں جانا ہوگا، اور فرعون اور فرعونین کو جا کر، فرعونیوں کو جا کر تم نے میں رب کی پہچان کرانی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں میرے مولا، میں اپنی بیوی حضرت صفورہ علیہ صلوات اللہ ان کو پہاڑوں کے دامن میں چھوڑ کے آیا ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے ان کے ساتھ ہیں، بکریوں کا ریوڑ ہے، راستہ بھول گئے تھے، سردی پڑ رہی ہے، مصر کی سردی پڑ رہی ہے میرے مولا، میری اہلیہ کو بچے کی ولادت کی تکلیف بھی ہے، یا اللہ ان کا کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ سامنے پتھر دکھ رہا ہے؟ جی میرے اللہ دکھ رہا ہے. فرمایا اس پر اس عصا مبارک سے ایک ضرب لگائیے. ضرب لگائی، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، پتھر پھٹا، اندر سے ایک اور پتھر برآمد ہوا. فرمایا اس پہ بھی ضرب لگائیے. اس پہ ضرب لگائی، پتھر ٹوٹا، اندر سے تیسرا پتھر گول گول وہ بھی برآمد ہوا. فرمایا اس پہ بھی ضرب لگائیے. تیسرے پتھر پہ ضرب لگائی، وہ ٹوٹا تو اندر ایک جیتا جاگتا کیڑا دکھا جس کے منہ میں ہرے رنگ کا پتا ہے، اسے وہ کھائے جا رہا ہے. ہرے رنگ کا پتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ کے حیران ہو گئے، میرے مولا کہیں سے کوئی کھڑکی دروازہ اس کا روزن نہیں تھا، یہ کہاں سے آ گیا؟ کہاں سے 3 پتھروں کے اندر تو اپنی مخلوق کو روزی پہنچا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے کلیم مجھ سے نہ پوچھو، اسی سے پوچھو، یہ جو میرا مہمان ہے اسی سے پوچھو. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیڑے سے گفتگو فرمائی، اے کیڑے بتا یہ کہاں سے آ گیا تیرے پاس پتا، اور تو کیسے یہاں زندہ ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں اس کیڑے نے جو خدا کی قسم تقریر سنائی موسیٰ علیہ السلام کو، ایسی توحید بری تقریر کہ آج کا مومن بھی سن کے اش اش کر اٹھتا ہے. اللہ اکبر. ایک کیڑے کا اپنے رب پہ اتنا توکل اور بھروسہ، ایک کیڑا جس سے کوئی عقل بھی نہیں ہے. تو کیڑا کیا کہتا ہے؟ سبحان من یرانی ویعرف مکانی ویسمع کلامی انہ ربی لا یضل ولا ینسانی. اے اللہ کے کلیم پیغمبر مجھ سے سوال کیا ہے کہ یہ سارا منظر کیا ہے، یہ کہاں سے آپ کو رزق روزی مل رہی ہے اور آپ یہاں کیسے زندہ ہیں؟ کیڑا کہتا ہے سبحان من یرانی، شریکوں سے پاک ہے وہ اللہ جو 3 پتھروں میں مجھے دیکھ رہا ہے. سبحان کیا کہا؟ سبحان کیا مطلب ہے؟ پردوں میں سے دیکھنا کس کی صفت ہے؟ اللہ تعالیٰ اس صفت میں وحدہ لا شریک ہیں. سبحان من یرانی، شریکوں سے پاک ہے وہ اللہ جو مجھے 3 پتھروں میں دیکھ رہا ہے. وَيَعْرِفُ مَكَانِي، توجہ، وَيَعْرِفُ مَكَانِي، اور وہ ایسا میرا رب اور ایسا مالک ہے کہ وہ میرے گھر کا ایڈریس بھی جانتا ہے. یعرف مکانی، میرا مکان جانتا ہے، ہاں میری جائے رہائش
جانتا ہے کس پتھر کے کس کونے میں, کس خدرے میں, کس رخ پر کہاں بیٹھا ہوں, کب لیٹا ہوں, کب اٹھا ہوں. اس سارے حالات کو کون جانتا ہے؟ میرا یعرف مکانی. نمبر 3 وَيَسْمَعُ کلامی. یسمع کلامی, 3 پتھروں کے اندر سے جب بھی دعا مانگتا ہوں یسمع تو وہ سن لیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ وہ سن لیتا ہے. ارے کیوں نہ سنے؟ چوتھا عنوان کیڑے کا, کیوں نہ سنے؟ انہو ربی, کیونکہ وہ میرا رب ہے. کیا ہے بھائی؟ رب ہے. رب ہے اس لیے جانتا ہے. رب کی صفت ہے پردوں میں سے دیکھنا, جاننا, مخلوق کے حالات پہ نظر رکھنا. انہو ربی لا یضل ولا ینسانی. بڑی قیمتی بات آخر میں کہہ دی. اے موسیٰ علیہ السلام, یہ مت سمجھنا اللہ نے آج آپ کو دکھانے کے لیے پتھر پھڑوا دیے, اندر سے مجھے برآمد کر کے میرے منہ میں پتہ ڈال کے آپ کو دکھا دیا ہو. نہیں نہیں, ایسی بات نہ سوچنا. انہو ربی لا یضل ولا ینسانی. جب بھی مجھے بھوک لگتی ہے میرا رب روزانہ مجھے ایسے پتے یہاں پہنچاتا رہتا ہے. یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ میرے رب کی عادت ہے. مجھے کھلا رہا ہے, مجھے پلا رہا ہے. ارے میرے بھائیو, اس ذات کا کوئی شریک ہو سکتا ہے؟ اس جیسا کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں. اللہ اکبر. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے محبوب, پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں اور بھوک نے ستایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے ہیں, اللہم احیینی مسکینا. میرے اللہ مجھے مسکینی کی زندگی پسند ہے, مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھنا. وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا. مجھے موت آئے تو مسکینی کی حالت میں, مجھے دولتیں دھن نہیں چاہیے, مسکینی کی حالت میں خالی ہاتھ دنیا سے رخصت ہو جاؤں. اور پھر تیسرے نمبر پہ وَحْشُرْنِي فی زمرۃ المساکین. یا اللہ جب دن قیامت کے حساب لینے کا وقت آئے تو مجھے مسکینوں کی صف میں کھڑا فرما دینا. مجھے کن کا ساتھ چاہیے؟ مسکینوں کا. اللہ مسکین ہے؟ اللہ پہ مسکینی آتی ہے؟ اللہ کسی کے محتاج ہوتے ہیں؟ نہیں میرے بھائیو. ارے جن کو ضرورتیں لاحق ہوں, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھوک بھی لگتی ہے, پیاس بھی لگتی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھوک میں بھی اللہ کے محتاج ہیں, پیاس میں بھی اللہ کے. اور ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ اللہ کے محتاج ہیں. بڑی مخلوق سے لے کر چھوٹی مخلوق تک اللہ کی محتاج ہے. کیوں؟ اللہ ہمارا رب ہے, اور رب کے لیے لازم ہے کہ وہ کیا ہو؟ شاباش, کیا ہو؟ عالم الغیب ہو. اور اگر کسی اور کو عالم الغیب سمجھا تو سمجھا اسے کیا؟ رب سمجھ لیا. بچت ہوگی؟ قرآن شروع ہوا, کیا کہا؟ الحمدللہ رب العالمین. مسئلہ ربوبیت سے قرآن شروع ہوا. قل اعوذ برب الناس. ختم ہوا تو بھی کس پر؟ شروع میں بھی اللہ نے اپنی پہچان کرائی کہ میں تمہاری ضرورتیں پوری کرتا ہوں, میں رب ہوں. قرآن ختم ہوا تو وہاں بھی ربوبیت کا مسئلہ چھیڑا. معلوم یہ ہو گیا کہ صفت ربوبیت بتا کر میرے رب اپنی پہچان کرانا چاہتے ہیں. کیوں؟ کہ جس سے انسان کو ضرورتیں پڑتی رہتی ہیں اس کی اچھی پہچان ہوتی ہے, اور ہمیں سب سے زیادہ ضرورتیں کس سے پڑتی ہیں؟ اللہ ہی سے پڑتی ہیں. آ جائیں جناب. اللہ اکبر. قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس مسئلے کو بڑے خوبصورت رنگ میں بیان کیا ہے. یہ میں چند آیات دکھا دیتا ہوں تاکہ اللہ کرے ہمارا سینہ کھل جائے اور ہمیں شرح صدر ہو جائے. اللہ جل جلالہ کیا ارشاد فرماتے ہیں. یہ میرے سامنے سورت کا نام سورۃ الانعام ہے. سورۃ الانعام 7واں پارہ اور سورہ انعام کی آیت نمبر 50. بڑی عجیب بات ہے. آیت نمبر 50 سورہ انعام 7واں پارہ. معاملہ یہ ہوا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرکین مکہ کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سنائی اور اپنی نبوت کا دعویٰ پیش کیا کہ مجھے اللہ کا نبی مانو, تو مشرکین مکہ نے 3 اعتراضات پیش کیے. کتنے جی؟ 3 اعتراضات. 3 اعتراضات 3 جوابات ایک ہی آیت کے اندر. پہلا اعتراض یہ تھا, اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو ٹھیک ہے, پھر ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ آپ کے گھر میں نہ سونا ہے, نہ چاندی ہے, نہ دولت ہے, نہ آپ کے محلات ہیں, نہ آپ کے باغات ہیں. آپ کئی دن تک تو آپ کے گھر میں چولہے میں آگ تک نہیں جلتی ہے, کھانے کو کچھ نہیں ہوتا ہے, آپ پہ فقر و فاقہ ہے. اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہوتے تو آپ کے گھر میں خزانوں کی کمی نہ ہوتی. یہ پہلا اعتراض ہو گیا. دوسرا
کہ جی ٹھیک ہے ہم آپ کو اللہ کا نبی مان لیں گے، لیکن ہمارا یہ خیال ہے، مشرکین نے کہا ہمارا یہ خیال ہے کہ پیغمبر وہ ہونا چاہیے جس کو ساری دنیا کے ذرے ذرے کی خبر ہو، علم غیب حاصل ہو۔ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، ہمیں یہاں بیٹھے بیٹھے مکہ میں بتائیں اس وقت یمن کی منڈی میں کھجور جو کا ریٹ کیا چل رہا ہے، اس وقت شام کی منڈی میں کھجور کا ریٹ کیا چل رہا ہے، ہمیں بتائیں ذرا دیکھ کر وہاں، تاکہ کیا ہے کہ ہم اسی کے مطابق تجارت کریں۔ ایک اٹھا، اس نے کہا جی ٹھیک ہے اگر وہاں منڈی کا حال نہیں بتا سکتے تو مجھے بتائیں میرے گھر میں میری بیوی کے ہاں ولادت ہونے والی ہے، بچہ ہوگا یا بچی ہوگی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہاں جی، اللہ ضد سے بچائے بھائی، اللہ ضد سے بچائے۔ یہ ضدی مزاج لوگ تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب ابھی نہیں دیا، انتظار ہے جبریل آئیں گے، جواب ملے گا وہاں سے۔ تیسرا یہ اعتراض تھا کہ جی اللہ کا جو سچا نبی ہوتا ہے تو اس کو کھانے پینے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں جی، اس کو تو اللہ روحانی طور پہ کھلا دیں، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے دنیا کے معاملات کی۔ سمجھ آ گئی ہے؟ یہ کھانا، یہ پینا، یہ تجارت، یہ لین، یہ دین، یہ کوئی نہیں ہونا چاہیے ان کا۔ آپ تو سب کچھ کرتے ہیں، پھر آپ کیسے اللہ کے نبی ہیں؟ تو تین جواب ایک ہی آیت کے اندر۔ آیت نمبر 50، آدھے سے زیادہ احباب بھول گئے۔ آیت نمبر، چلیں اب بتائیں سورت کون سی تھی؟ انعام۔ ماشاءاللہ، گھر میں ترجمہ دیکھیں گے انشاءاللہ، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ دیکھا کیا فرمایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل، میرے پیغمبر جواب دیجئے، قل، کیا کیجئے؟ جواب ارشاد فرمائیے، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں تم سے یہ نہیں کہتا ہوں کہ میرے قبضے میں اللہ کے خزانے ہیں۔ یہ تمہارا کہنا کہ پیغمبر وہ ہو جس کے گھر میں سونے چاندی کے خزانے ہوں، میں نے کب یہ دعویٰ کیا ہے کہ میرے قبضے قدرت میں اللہ کے خزانے ہیں؟ خزانوں کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ اور یہ جو تم کہتے ہو ہمیں منڈیوں کا بھاؤ بتاؤ، اور یہ جو کہتے ہو کہ ہمارے گھر میں ڈیلیوری ہونے والی ہے تو بتاؤ کہ بچہ ہوگا بچی ہوگی۔ ولا اعلم الغیبہ، اور سنو میں غیب نہیں جانتا۔ اس سے کلیئر لفظ کیا ہو؟ ولا اعلم الغیبہ، ولا، لا کا معنی یہ تو جانتے ہیں، لا نہیں، اعلم میں جانتا، یعنی میں نہیں جانتا، الغیبہ کس کو؟ غیب کو، میں غیب نہیں جانتا۔ یہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، بچہ ہوگا بچی ہوگی، یہ بھی غیب کا معاملہ ہے، بغیر اسباب کے پتہ نہیں چلے گا، اللہ ہی جانتے ہیں۔ اور کون سی منڈی میں کس چیز کا کیا بھاؤ چل رہا ہے یہ میں نہیں جانتا، غیب کا معاملہ ہے، اور غیب جاننے والا کون ہے؟ ایمان سے بتاؤ، اس سے واضح کوئی اور لفظ چاہیے؟ لا اعلم الغیبہ، میں غیب نہیں جانتا۔ اور یہ قرآن مجید کے ذریعے میرے رب نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زبان سے ارشاد فرمایا۔ نمبر 3، ولا اقول لکم انی ملک، اور یہ کہتے ہو کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو یہ کھاتے پیتے کیوں ہیں؟ لا اقول لکم انی ملک، میں نے تم سے کب یہ کہا ہے کہ میں نورانی فرشتہ ہوں؟ میرا تو یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں فرشتہ ہوں، اور فرشتے ہی کھانے پینے کی حاجتوں سے پاک ہوتے ہیں، میں تو آدم کی اولاد ہوں اور کھانے پینے کی مجھے ضروریات لاحق ہوتی رہتی ہیں۔ ہم یہ تھوڑا سا آگے چلے، یہ تھوڑا سا ایک صفحہ صرف آگے الٹا، یہی سورہ انعام ہے، اور سورہ انعام کی آیت نمبر 59 ہے۔ بڑی عجیب بات یہاں بیان فرمائی، بڑی عجیب بات بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، آیت نمبر 59۔ جاگنا بھائی، یہ برابر میں ساتھیوں کو جگائیں لا تأخذہ سنۃ ولا، یہ کس کی صفت ہے؟ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں جگائیں، کیونکہ آپ کی یہ صفت نہیں ہے۔ آپ کو اونگ بھی آئے گی اور نیند بھی آئے گی، اور جگانا ذمہ داری ہے، تاکہ تھوڑی دیر ہم یہاں بیٹھتے ہیں، اللہ کرے ہمارا یہ بیٹھنا بہت قیمتی بنے، بہت قیمتی بنے۔ اگر بیچ میں ہمیں اونگ آئی نا تو پچھلی بات پیچھے گئی، اگلی بات آگے گئی، سمجھے؟ کنیکشن ٹوٹ گیا بیچ میں سے۔ کنیکشن جوڑ کے رکھو بھائی، بات کا کنیکشن جوڑ کے رکھو۔ اللہ ولی، درود شریف پڑھیں، جزا اللہ عنا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ، جزا اللہ عنا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ، جزا اللہ عنا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ توجہ ہے جی؟ اب ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اب ہوشیار ہو گئے۔ سبحان اللہ، اللہ آپ سے راضی۔
اچھا، ایک قیمتی خزانہ ہوتا ہے، ہیرا ہے، سونے کا زیور ہے، سنار اس کو روڈ پہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے گھر؟ جی، کیا کرتے ہیں؟ جتنا قیمتی چیز ہوتی ہے اتنا اس کو محفوظ سے محفوظ تر مقام پہ رکھا جاتا ہے، جتنا قیمتی ہو، جتنا قیمتی ہو۔ اب لوہا ہے، سریا ہے، ہمارے رئیس بھائی کا گلی میں رکھا ہوا ہے، ہاں بھائی، اس لیے کہ سونے کا زیور اور لوہے کے سریے میں بہت فرق ہے، ایسی بات ہے یا نہیں؟ اللہ، اب کیا، ماشاء اللہ، رئیس بھائی ہمارے رئیس ہیں، اللہ ان کو جنت میں بھی ہم سب کا رئیس بنائے، انشاءاللہ رئیس ہوں گے۔ ہاں، اللہ نے ایسے نہیں چنا میرے رئیس بھائی کو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کسی کی دعا کام کر گئی ہے، خدا کی قسم کسی کی دعا کام کر گئی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو جگہ ہے نا، یہ دن قیامت کے اس جگہ نے اللہ کے ہاں گواہی دینی ہے، میرے اللہ اس مقام پر تیرے قرآن کا واز ہوتا رہا، تیری وحدانیت کی بات ہوتی رہی، تیرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت کی بات ہوتی رہی، اور فلاں فلاں آتے رہے، سنتے رہے، اور یہاں سے جام بھر بھر کے پی کے جاتے رہے۔ میرے بھائیو، یہ جگہ گواہی دے گی، اور انشاءاللہ تعالی جو یہاں آتے رہے ایک ایک آنے والے کے حق میں گواہی دے گی انشاءاللہ۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث، اس دن زمین خبریں بیان کرے گی، اللہ کے حضور زمین خبریں بیان کرے گی۔ یہ کیا ہے؟ گواہی ہے۔ بس یہ کوشش کریں، اللہ کرے دن قیامت کے کہیں زمین ہمارے خلاف گواہ نہ بن جائے، ہمارے حق میں گواہ بنے۔ چلیں جناب واپس آئیں۔ قیمتی خزانہ ہوتا ہے، اس کو کیا کرتے ہیں؟ کسی مضبوط تجوری میں بند کرتے ہیں، پھر اس کو کسی لاکر میں بند کرتے ہیں، لاکر کو کسی سٹور میں رکھتے ہیں، پھر سٹور کے دروازے بند کرتے ہیں، کنڈیاں چڑھاتے ہیں، اس کو موٹے موٹے تالے ڈال کر چابیاں کہیں چھپاتے ہیں، محفوظ اپنے قبضے میں رکھتے ہیں، کسی کو چابیوں کا پتہ نہ چلے۔ یہ قیمتی موتی اور قیمتی خزانے کی بات ہے۔ جیسے بینک کو دیکھ لیں آپ، بینک کے اندر کتنی مضبوط تجوریاں ہوتی ہیں، مضبوط لاکر ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد کتنے موٹے موٹے تالے پڑے، کیوں؟ اندر پیسہ رکھا ہوا ہے، اندر خزانے رکھے ہوئے ہیں، لہذا محفوظ رکھنا ہے۔ اب ذرا خیال، میرے رب کے علوم، میرے رب کی معلومات، یہ قیمتی خزانے ہیں۔ بولو کیا ہیں؟ قیمتی خزانے ہیں۔ تو میرے رب نے اپنے قیمتی خزانوں کو کہاں رکھا ہوا ہے؟ یہ دیکھیے، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اور اسی ہی کے پاس ہیں چابیاں غیب کی، چابیاں مفاتی، اسی ہی کے پاس ہیں چابیاں غیب کی۔ لا يعلمها الا هو، اس کے سوا کوئی غیب کی چابیوں کو بھی نہیں جانتا۔ کسی کو یہ بھی نہیں پتا کہ غیب کی چابیاں اللہ نے کہاں چھپا کے رکھی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے علوم، علم غیب جو ہے ایک خزانہ ہے، اللہ نے اس کو کون سی لوح محفوظ کی تجوری میں بند کیا ہے، کون سے لاکر میں رکھا ہے، اس کو لاک لگایا، پھر چابیاں کہاں چھپائی ہیں۔ فرمایا اللہ نے اپنے غیب کی معلومات کو جہاں چھپایا، ان کے تالوں کی چابیوں کا بھی کسی کو علم نہیں دیا۔ ارے چابیوں تک پہنچے گا تو تالا کھولے گا، تالا کھولے گا تو خزانہ ملے گا، معلومات ملیں گی۔ میرے رب نے فرمایا لا یحیطون بشیء من علمہ، اللہ تعالی کی معلومات کا وہ احاطہ کر سکتے، وہاں تک پہنچ سکتے نہیں ہیں۔ اللہ نے غیب کے علم کی چابیوں کا بھی کسی کو پتہ نہیں دیا۔ آگے فرمایا تفصیلات سنو، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہ اللہ جانتا ہے جو کچھ ہے بحر، فی البر، جنگل میں، خشکی میں، خشکی کے اندر جو کچھ ہے اس کو بھی اللہ جانتے ہیں، والبحر، اور سمندروں میں جو مخلوقات ہیں اسے بھی، بلکہ یہاں تک کہوں سمندر کے اندر پانی کے کتنے قطرے ہیں ان کو بھی کون جانتا ہے؟ ارے صحراؤں میں ریت کے کتنے ذرے ہیں انہیں بھی کون جانتا ہے؟ جنگل کے درختوں پہ کتنے پتے ہیں انہیں بھی کون جانتا ہے؟ زمین پر کتنی چیونٹیاں ہیں انہیں بھی کون جانتا ہے؟ فرمایا ہر ایک چیز کا جاننے والا اللہ۔ وما تسقط من ورقة، اور نہیں ٹوٹ کے گرتا کوئی پتا، الا یعلمها، اس پتے کو بھی وہ اللہ جانتا ہے۔ کیسے؟ افریقہ کے جنگل ہوں،
جاگو بھائی، افریقہ کے جنگل ہوں، سب سے بڑا جنگل کون سا ہے؟ ایمیزون، کیا بولتے ہیں اس کو؟ ایمیزون کا جنگل سب سے بڑا، ایمیزون کا جنگل ہو، پھر پت جھڑ کا موسم ہو، سارے پتوں کی ڈنڈیاں کمزور پڑ جائیں، ایک دم طوفانی جھکڑ چلے، ہوا چلے تیز، اور سارے درختوں سے تمام پتے ایک ہی لمحہ میں ٹوٹ جائیں اور وہ سارے پتے زمین کی جانب سفر شروع کریں، میرے رب نے فرمایا وما تسقط من ورقۃ، جو پتا بھی ٹوٹتا ہے اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ کون سا پتا کہاں سے ٹوٹا؟ ایمیزون کے جنگل میں ہر پتا ٹوٹا اور زمین کی جانب اس نے سفر شروع کیا۔ کون سا پتا زمین تک پہنچتے ہوئے اس نے کتنی بار کروٹ بدلی ہے، کہاں پہ گرا ہے اور پھر اڑ کے کہاں جا پڑا ہے، اس کے کتنے ٹکڑے ہوئے، کون سا ٹکڑا اور ذرہ کہاں جا پڑا، ہر پتے کا تفصیلی علم کس کے پاس ہے؟ بتائیں، کوئی شریک ہے اس کا؟ ہے کوئی اس طرح معلومات رکھنے والا؟ پھر اس کے بعد آگے فرمایا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور زمین کے اندھیروں میں کوئی بھی دانہ ہو۔ ایک کسان ہے، لازمی بات ہے، زراعت کرتے ہیں، میلا میل تک کھیت ہوتے ہیں، اور کسان پہلے کیا کرتے ہیں؟ زمین کے اندر بیج ڈالتے ہیں، دانے ڈال دیتے ہیں، مثلا باجرے کے دانے ڈال دیے، مکی کے ڈال دیے، اور گندم کے ڈال دیے، اور بھی کتنی فصلیں ہیں، کھیت ہیں، ڈال دیے، پھر ہل چلا کر ان پر مٹی چڑھا دی ہے اور کہیں کوئی دانہ نہیں دکھتا۔ میرے رب نے فرمایا کہ زمین کے اندر کہاں کہاں کون سا دانہ گرا اور اس نے کتنی بار زمین پہ ٹپکا کھایا اور کہاں جا کے اس نے قرار پایا، وہ کروٹ کے بل پڑا ہے، وہ سیدھا پڑا ہے، وہ الٹا پڑا ہے، ایک ایک دانے کا تفصیلی علم کس کے پاس ہے؟ سبحان اللہ، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ قرآن آگے فرمایا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، ہر تر اور چیز کا، تر اور خشک چیز کا علم بھی اللہ کے پاس کہاں ہے؟ اِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، لوح محفوظ میں لکھا ہے۔ لوح کا معنی تختی، محفوظ کا معنی جس چیز تک ہر کوئی پہنچ سکے، محفوظ، یہ چیز محفوظ ہاتھوں میں ہے، ہر کوئی پہنچ سکتا ہے اس تک۔ لوح محفوظ وہ اللہ کے علوم کی تختی جس تک کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ 20ویں پارے کے بالکل پہلے صفحہ پر میرے رب نے اسی انداز میں بات بیان فرما دی ہے۔ پہلا صفحہ 20ویں پارے کا، کبھی اس کا مطالعہ فرمائیے گا۔ سورت کا نام سورت النمل ہے اور آیت نمبر 65۔ یہاں تو انداز ہی بڑا عجیب ہے۔ فرمایا قل، اے میرے پیغمبر اعلان فرما دیجئے، لوگوں کو بتا دیجئے۔ قل کا معنی چھپا کر رکھیے، قل کا معنی جی اعلان فرمائیے، اسپیشل پیغام ہے، اسپیشل پیغام بتا دیجئے۔ لا یعلم نہیں جانتا، لا یعلم نہیں جانتا، کون؟ من فی السماوات والارض، ہر وہ جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ جو زمینوں میں ہے، مخلوقات، جو آسمانوں میں مخلوق ہے اور جو زمینوں میں مخلوق ہے، نہیں جانتے۔ یا اللہ کس چیز کو نہیں جانتے؟ فرمایا الغیبہ، کس کو نہیں جانتے؟ الغیبہ۔ فرمایا آسمانوں کی مخلوق، آسمانوں میں کون ہے؟ فرشتے اور انبیاء علیہ السلام کی ارواح، شہداء کی ارواح، مومنین کی ارواح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ موجود کہاں ہیں؟ عرش پر نہیں، آسمانوں میں، آسمانوں میں ہیں۔ میرے رب نے فرمایا آسمانوں والی مخلوق بھی غیب نہیں جانتے اور زمین کے اندر جو مخلوق ہے وہ بھی غیب نہیں جانتے۔ جنات زمین میں ہیں نہیں ہیں؟ غیب جانتے ہیں؟ جی میرے بھائیوں، مسئلہ یاد رکھو، یہ غیب کی اطلاع اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ یہ کسی سے حساب کتاب مت نکلوایا کریں۔ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ذرا دیکھ کے بتائیں میری تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تقدیر کا علم کس کے پاس ہے میرے پیارے بھائی؟ اللہ تعالی ہمیں اپنی پہچان نصیب فرما دے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ فرمایا زمینوں کی مخلوق کو بھی غیب کا علم نہیں ہے۔ کس کے پاس ہے؟ فرمایا الا اللہ،
صرف کس کے پاس ہے غیب کا علم؟ الا اللہ۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ کب انہیں قبروں سے زندہ کر کر اٹھایا جائے گا۔ یعنی دنیا سے رخصت ہو جانے والے اللہ والے، ان کو اپنے جسم کے احوال کا نہیں پتا کہ کب زندہ ہو کے ہم قبروں سے باہر آئیں گے۔ جن کو اپنے احوال کا نہیں پتا، جگ جہان کے حالات کا پتا ہے۔ تو واپس آئے میرے بھائیو آیت الکرسی پر۔ یہاں پر میرے رب نے کیا بات ارشاد فرما دی ہے؟ تیسرا پارہ اور تیسرے پارے کے پہلے صفحہ پر آیت الکرسی میں فرمایا وَلَا يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، جو کچھ ان کے سامنے ہے اسے بھی اللہ جانتے ہیں، جو کچھ پیچھے ہے، آنے والے حالات بھی کون جانے؟ گزرے حالات بھی کون جانے؟ اللہ۔ اور رہ گئے یہ جن کے بارے علم غیب کا نظریہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، انہیں یہ بھی نہیں، وہ احاطہ نہیں کر سکتے بِشَيْءٍ، ایک ذرے کا بھی، من علمہ، اللہ کی معلومات میں سے، الا بما شاء، ہاں مگر جو وہ چاہے، جتنا چاہے۔ کیا مطلب ہے؟ جتنا وہ کسی کو بتا دے اسی کا پتہ چلتا ہے، وہ نہ بتائے تو کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ یہ کیا ہے؟ چھٹی دلیل ہے، جب عالم الغیب اللہ، رب اللہ، تو پکاروں کے لائق بھی صرف اللہ ہے۔ دعا ہے اللہ جل شانہ ہم سب کو اپنی بڑائی سمجھ کر اور دل سے اللہ رب العزت کی قدر نصیب فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہے، اور اللہ تعالی ہمیں یہ کامل ایمان کی دولت نصیب فرما دیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ واتوب